نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری قصص القرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلی نشست میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے انہیں ایک اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو ان سے کہیں زیادہ علم، کچھ ایسی باتوں کا علم رکھتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں رکھتے تھے، اور وہ علم سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ تربیت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے میرے اس سفر میں میرے ساتھ، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کی ایک شرط رکھی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ آپ میرے ساتھ اگر چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ یہ ڈیل ہوئی اور اس کے بعد اب ان کا سفر شروع ہوا۔ آئیے اب یہیں سے ہم اپنے واقعے کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں فرمایا گیا فانطلقا، چنانچہ وہ دونوں روانہ ہوئے، وہ دونوں نکلے، یعنی دونوں نے سفر کا آغاز کیا، حتی اذا رکبا، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینہ، ایک کشتی میں، فارقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک شغاف کر دیا، ایک چھید کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اس کشتی میں اور بھی لوگ سوار تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس میں چھید کر دیا، لتغرق اہلھا، اس لیے کیا کہ یہ سب کشتی والے اس میں ڈوب جائیں، لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی ایک سخت اور عجیب حرکت کر ڈالی۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے جو کشتی میں آلریڈی لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، یہ دیکھ کر کہ یہ نیک لوگ ہیں، بس انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، اور اس اتنے اچھے عمل پر کے بعد بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ جب حضرت خضر نے بیٹھتے ہی اس میں سوراخ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ آپ نے اس میں سوراخ کر ڈالا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ یعنی وہ بڑے حیران تھے کہ اچھے بھلے شریف لوگ ہیں یہ، جنہوں نے آپ کو پر احسان کیا، آپ کو اپنی کشتی میں بٹھایا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ہی ان کی کشتی کو عیب دار کر ڈالا، اس میں چھید کر دیا۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی پر سوار تھے تو ایک چڑیا یعنی ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر میں اپنی چونچ ڈبو کر 1 یا 2 قطرے پانی لیے۔ اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنی اس چڑیا نے اس سمندر سے اپنی چونچ کے ذریعے کم کی ہے۔ گویا یہ حدیث ہمیں علم میں عاجزی کا ایک عظیم درس دیتی ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی بڑا عالم یا محقق ہو جائے، اسے ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ اصل اور کامل علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہرحال جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں چھید کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری گرفت نہ کریں اس بات پر جو میں بھول گیا، لا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید بحث نہیں کی، جبکہ وہ اپنی بات کو جسٹیفائی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مزید بحث نہیں کی، احترام کیا، اپنی غلطی قبول کی۔
ان سے درخواست کی کہ میرے اس معاملے میں بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے ساتھ ذرا سختی سے کام نہ لیں اس سفر میں۔ انہوں نے ان کی بات قبول کر لی۔ فانطلقا، اور دونوں پھر چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ انہوں نے ایک لڑکے کو پایا، یعنی اسی سفر میں راستے میں ان کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، اور کیا ہوا؟ فقتلہ، تو انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب یہ تو ایک بہت ہی بڑی بات ہو گئی تھی کہ اس دنیا کے لحاظ سے تو قتل ایک بہت بڑا جرم تھا۔ آپ نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا، یہ تو بہت ہی عجیب بات کی آپ نے۔ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر شریعت کا فالوور ہوتا ہے۔ اس دنیا میں حقوق العباد کے معاملے میں سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اس بات پر اعتراض کیا، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا، اور یہی باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانی تھی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک میں نے تم سے پہلے ہی یہ بات نہیں کی تھی کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتک عن شیء بعدہ، کہ اگر اب میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں یعنی کوئی بھی سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، لیجئے آپ کو تو میری طرف سے اب کوئی عذر مل گیا، یعنی اب میں اگر آپ سے سوال پوچھوں اور آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو آپ پر کوئی عذر نہیں ہوگا، آپ ایک طرح سے یہ جسٹیفائی ہوگا کہ آپ نے مجھے اپنے سے الگ کر دیا، یعنی آپ جسٹیفائیڈ ہوں گے اس بات پر کہ آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں۔ فانطلقا، چنانچہ پھر وہ دونوں آگے بڑھے۔ حتی اذا آتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے، ایک بستی میں پہنچے۔ قریۃ نستطعما اہلہا، اور وہاں پر انہوں نے لوگوں سے، اس بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا۔ فابوا ان یضیفوہما، اور انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، ان دونوں کو یعنی کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ان مسافروں کو کھانا کھلاتے، اللہ کے مہمان سمجھتے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس بات کو نا کوئی عام بات مت سمجھیے، کیونکہ یہ اس زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے یا جو آپ کے گھر مہمان آتے تھے نا، وہ بہت تھک ہار کے ایک دور دراز سے سفر کر کر آ رہے ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بس ساتھ والے گھر سے اٹھ کر آ گئے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ انہیں کھانا دیا جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے، اور مہمان نوازی کرنا ایک بڑی نیکی کا کام تھا، لیکن انہوں نے اس سے گریز کیا، اور یہ اس وقت ایک بہت بڑی برائی سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال انہوں نے جب انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا کہ آگے فرمایا گیا وجد فیہا جدارا، ان دونوں نے دیکھی وہاں پر ایک دیوار، یرید ان ینقض، جو کہ بالکل گرنے والی تھی۔ فاقامہ، تو انہوں نے وہ دیوار پھر قائم کر دی، کھڑی کر دی اس نے، یعنی کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی جو کہ اس بستی میں تھی، جو کہ بالکل گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے کیا کیا کہ اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا، پھر کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، یعنی آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، تو بس انہوں نے کہا کہ میرا اور تمہارا ساتھ یہاں ختم ہوا، یعنی میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی مزید میں اب تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں کہا سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، لیکن اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتانا چاہوں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس سے اصل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان اس سفر میں یہ آخری مقام اس لیے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بے صبری کا مظاہرہ کیا کئی موقعوں پر، وہ تو اصل میں تھا ہی، وہ تو اصل میں ایک منصوبے، ایک پلاننگ کا حصہ تھا، وہ اسی طرح سے یہ واقعہ ترتیب دیا گیا تھا۔ لیکن بات اصل میں یہاں پر یہ ہے کہ اصل میں اتنے واقعات ہو گئے ہیں کہ جو کافی تھے
موسیٰ علیہ السلام کو وہ بات بتانے اور سمجھانے کے لیے جس کے لیے یہ سارا سفر اختیار کیا گیا تھا۔ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اتنی یہی تھی اس کے پیچھے کہ اتنی ہی عرصہ انہوں نے ان کے ساتھ رہنا تھا تاکہ ہم اتنی ہی باتوں کو سمجھ سکیں جتنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ یعنی یہ 3 واقعات اتنے ہی ضروری تھے جتنی حقیقت سمجھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمیں ضروری تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک کر کے وہ واقعات جو سفر کے دوران ہوئے، حیرت انگیز طور پر جو واقعات ہوئے، ان کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ واقعات جن پر ایک ایک کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احتجاج کیا تھا، سوال اٹھایا تھا، اب یہاں سے آگے حضرت خضر علیہ السلام ان میں سے ایک ایک کو بیان کریں گے، یعنی اس کی حقیقت کو بیان کریں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آیت نمبر 79 میں فرمایا اما السفینہ، جہاں تک معاملہ ہے کشتی کا، فکانت لی مساکین یعملون فی البحر، یہ کچھ چند غریب آدمیوں کی، مسکینوں کی کشتی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، یعنی لوگوں کو لاتے لے جاتے تھے، اس سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اردت ان اعیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، کیونکہ آگے ایک ایسا علاقہ آ رہا تھا کہ جس کا جو بادشاہ تھا، یعنی وہ ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ اس کے بعد آنے والا تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو کہ ہر ایک کی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ یعنی اب وہ یہ ریزن بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کشتی کو عیب دار کیوں کیا، کیونکہ دریا کے اس پار اس طرف ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو کہ زبردستی ہر ایک کی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ تو میرے اس کشتی کو عیب دار کرنے کے نتیجے میں کے کارندے اور اس کے نمائندے جب آئے، یعنی بادشاہ کے کارندے اور نمائندے جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کشتی تو بالکل بیکار ہے، تو بالکل ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ ہمارے کس کام آئے گی، تو وہ اس کشتی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی اس کشتی کے عیب دار ہونے کی وجہ سے وہ کشتی بچ گئی، ان کا وہ روزگار بچ گیا، وہ لکڑی کا پھٹا، وہ سوراخ تو واپس بھر جائے گا اور وہ اس کو دوبارہ استعمال کر لیں گے، لیکن اگر ایک دفعہ کشتی ہاتھ سے چلی جاتی تو ان کا روزگار چلا جاتا۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اس شر کے اندر یہ خیر چھپی ہوئی تھی۔ وہی بات جو سورۃ البقرہ میں آئی تھی کہ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں تم کراہت سمجھتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی چیز کو تم بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے لیکن اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے۔ تو ان معاملات کو، ان حکمتوں کو ہم نہیں سمجھتے، اور یہاں پر اصل میں مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا ہے۔ بیسیکلی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی مشکل تکلیف آتی ہے تو اس بات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ اس میں خیر چھپی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت ان کشتی والوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کے لیے اس میں خیر چھپی ہے، لیکن بعد میں ان کو واضح ہو گیا ہوگا جب بادشاہ نے کشتی ان کی چھوڑ دی، اس وقت انہوں نے یہ لازمی کہا ہوگا کہ شکر ہے اس آدمی نے یہ حرکت کی تھی جو سوراخ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری کشتی بچ گئی۔ لیکن یہ بات پھر بھی نہیں پتہ چلی ہوگی کہ یہ اللہ کے کہنے پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے چاہ کر اس بات کو بتائیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جو سارے کام کیے، یہ سب اللہ کے حکم پر کیے۔ یہاں پر دیکھیں اس واقعے میں تو حضرت خضر علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے نا اللہ کے حکم سے، لیکن یہاں اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو پریکٹیکلی ہو سکتا ہے کہ کشتی کسی پتھر میں جا کر لگ جائے اور اس میں سوراخ ہو جائے، تو اس میں کیا بہتری ہے، یہ بعد میں بات کو پتہ لگتا ہے، اور آپ اس وقت آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں کہ کیا پتہ آگے جا کر کچھ ایسے لہریں آنی تھیں، کچھ ایسا تیز سمندر ہو جانا تھا کہ کشتی ڈوب جاتی، جو یہاں پر پتھر سے لگنے سے رک گئی اور ہم یہیں ٹھہر گئے۔ تو اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے، خَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ یعنی جوانی کی عمر میں پہنچ کر بچے اپنے ماں باپ کی کرائی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور ایسے کفر میں اور ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ یعنی ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے، یعنی اس لڑکے کی جگہ پر ان کو ایسی اولاد دے جو اس سے بہتر ہو،
زکاتاً پاکیزگی کے لحاظ سے بہتر ہو، صلح رحمی کرنے والی، زیادہ محبت اور شفقت کرنے والی ہو۔ اچھا، پچھلی والی بات میں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یہ چاہا، اور یہاں پر اب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ چاہا، یعنی وہ جو واحد تھا وہ یہاں پر اب جمع بن گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے جو اس کی فوج ہوتی ہے، اس کے کارندے ہوتے ہیں، وہ ایک گروپ میں ہوتے ہیں اور ان کا کوئی ایک لیڈر بھی ہوتا ہے۔ خضر علیہ السلام اس میں سب سے نمایاں تھے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی تھے۔ انہوں نے جمع کا صیغہ اختیار کیا کہ ہم نے یہ چاہا، ہمارا رب ان کو اس لڑکے کی جگہ پر ایسی اولاد دے گا، کیونکہ ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ کفر کی طرف جائے گا، سرکشی کی طرف جائے گا، تو اس کے بدلے ایک ایسی نیک اولاد دے جو اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بہترین ثابت ہو۔ یہاں پر اب 2 واقعات مکمل ہو گئے اور 2 واقعات کی بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 82 میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک کہ اس دیوار کا معاملہ ہے، کَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِی الْمَدِینَہ، وہ ان 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ وَکَانَ تَحْتَہُ کَنْزٌ، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو کہ ان کے والد صاحب نے اس کے نیچے دفنا دیا ہوگا۔ کَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد آئی، کیونکہ اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے۔ ان کے باپ نے ان کے لیے جو مال جمع کر رکھا ہوا تھا وہ اس دیوار کے نیچے تھا، اور وہ ایکسپوز ہو جاتی پہلے ہی، ان کے جوان ہونے سے پہلے ہی، ان کو ملنے سے پہلے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے وہ دیوار سیدھی کروا دی، صحیح کروا دی، تاکہ وہ بچے جب جوان ہوں اس وقت ان کو وہ خزانہ ملے۔ اس وقت بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دے گا کہ کس طرح سے انہیں پتہ لگے گا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے۔ فرمایا گیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، یہ تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت تھی، یعنی یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بات واضح کر دی کہ یہ تمام کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یعنی ان پر وحی آئی اور انہوں نے یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیے۔ ان تینوں واقعات کی حقیقت بتائی اور اینڈ اس بات پر کیا کہ یہ تمام کام اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فیصلوں پر ہوئے۔ تو یہ تھے وہ سارے واقعات اور ان کے پیچھے چھپی ساری حکمتیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ ان تجربات سے گزار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں تمام حالات اور واقعات کے ساتھ رہتے ہوئے انسان کیسے صبر کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سفر کے نتیجے میں جو ان کو حقیقت سکھائی، اس میں چند باتیں ہیں جو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز، پہلی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعات بھی ہو رہے ہیں، اچھے بظاہر یا برے، وہ سب اللہ کے فیصلے سے ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق معاملات ہو رہے ہیں۔ کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اس کے اذن سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کائنات میں دھاندلی ہو رہی ہے اور وہ بے بس ہے۔ اللہ ہے وہ جو ہر چیز پر غالب ہے، جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہے جو ہر معاملات کو چلا رہا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی فیصلے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اصلاً شر ہے یا کوئی برائی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت چھپی ہے۔ اگر کہیں بظاہر برے لوگوں کو سہولت مل رہی ہے، آسانیاں مل رہی ہیں، آسائشیں مل رہی ہیں، ان کو بظاہر ترقی حاصل ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو برے پسند ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے ہاں ایک وسیع تر منصوبہ ہے، ایک لانگ ٹرم پلان ہے، جس منصوبے کے پیش نظر وہ کچھ چیزوں کو، کچھ حقائق کو نمودار کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ سے کب کس حقیقت کو کب واضح کرنا ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کا کون سا وقت ہے، اس کو کتنی ڈھیل دینی ہے، کب تک دینی ہے، کتنی رسی دراز کرنی ہے اور کب اس کی رسی کھینچ لینی ہے۔ اس لیے انسان کو اس چیز کو دیکھ کر مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں بعض لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، برے ہیں، دھاندلی مچا رہے ہیں،
غنڈہ گردی کر رہے ہیں اور پھر بھی انہیں دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلان ہے، اس کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے جس کے مطابق وہ لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کچھ اور حقیقتوں کو وجود میں لانے دیتا ہے، اور اس کے ہاں ایک بالا تر حکمت ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر اچھے نیک لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، وہ تکالیف سے دوچار ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ابینڈنٹ کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، یا اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہیں۔ نہیں، بلکہ اس سے جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے ان مسائل اور مشکلات سے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں جو طے کیا ہوا ہے وہ بھی خیر ہی ہے۔ سارے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ پھر تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حقیقتیں وہ یہ ہیں جن کو ہم دنیا کی زندگی کے امتحان میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے آزمائش اور امتحان کی غرض سے اس دنیا کی زندگی میں تمام حقائق کے اوپر سے پردہ نہیں اٹھایا ہے، بلکہ آپ کے سامنے جو ایک چیز آتی ہے وہ ایک واقعے کا ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے۔ واقعے کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری اسکیم جو کیا ہے وہ نہیں نظر آتی۔ آپ کو جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ غریب ملاحوں کی کشتی عیبدار ہو گئی، اس میں چھید ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا، کسی کی چھت گر گئی، کسی کی چھت کھڑی ہو گئی، آپ کو یہ نظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کشتی کے عیب دار ہونے کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ کشتی بچ جائے اور وہ بڑے نقصان سے ان کو محفوظ کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری اسکیم اگر سمجھ میں آ جائے تو بندہ کہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہی بات، یہی واقعہ اس بچے کے معاملے میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو بچہ مارا گیا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ وہ بڑا ہوتا تو وہ والدین کے لیے ایک آزمائش اور مشکل بنتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش اور اس پریشانیوں سے محفوظ کیا اور ان کے لیے خیر کہیں اور سے برآمد کر دیا، کے لیے ان کو اور اولاد دے دی۔ اب ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر بچے کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہوتا، بعض ایسے بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور والدین کے لیے آزمائش بنتے ہیں، تنگ کرتے ہیں ان کو وہ کیوں نہیں مار دیتا؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حقائق بتائے اور کچھ حقائق بتانے کے بعد آپ کو یہ باور کروایا ہے اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بات کی تفصیل نہیں بتائی ہے، بلکہ چند ظاہری واقعات سے اپنی حکمت کی تفصیلات جو اس کے پس منظر میں تھی ان کو بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، تم کو دنیا کی زندگی میں بہت تھوڑا معلوم ہے، اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے جو خدا کا علم ہے، جو اس کا پلان ہے، جو اس کی حکمت ہے، تو تم کسی خدا کے فیصلے کے بارے میں پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو، اور یہ بھروسہ اندھا بہرا بھروسہ نہیں ہے، یہ بھروسہ اس ذات پر بھروسہ ہے جس کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو آپ دیکھیں کہ کیسے خوبصورت اور عمدہ طریقے سے سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک اپنے بندے کے ساتھ سفر کروایا، چند واقعات ایسے ہوئے کہ جن واقعات کو دیکھ کر وہ بے چین ہو گئے اور انہوں نے اس پر احتجاج کیا، صبر نہ کیا، اور بالآخر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو، ان واقعات کی تفصیل یہ ہے۔ اس وجہ سے ہر معاملے میں اپنے اس رب پر بھروسہ کرو جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اس کے اس دنیا کو چلانے میں جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، مگر چونکہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان اور آزمائش ہے، اس لیے وہ تمہیں ان واقعات کی مکمل تفصیل نہیں بتاتا اور تم سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ تم صبر کرو اور اس پر اعتماد کرو
اور ثابت قدم رہو۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ایوری ون کین ناٹ گیٹ دیٹ موسیٰ اینڈ خضر مومنٹ. یس وی آر اسٹل ان دا مڈل آف آر اسٹوری، اور ہمیں اپنی زندگی کے بہت سے مرحلوں میں نہیں پتا کہ ان باتوں کے پیچھے کیا حکمت تھی. دا ریئل ٹیسٹ آف فیتھ از ٹرسٹنگ Allah's plan even when we are still in the middle of our story and don't get a Khizr moment. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اوپر مکمل اعتماد اور بھروسہ عطا فرمائے، ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.